السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تقدس معان محمل مسابقة کے محترم صدر مکرم وفضیلت معان واساتذہ اکرام وعلماء اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرور کائنات تاجدار انبیاء رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت متبرکہ میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم ناز فرمایا، اور یہ فخر انبیاء ہی نکلا۔ مزید احسان یہ کیا کہ ایسے دادیت و بہیجت کے دور میں ایک ولی کامل عارف باللہ کی نسبت و صحبت عطا کی۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ محترم سامعین کرام، آج کے ہمارے اس پرنور اور پرسرور چمن ریاض الجنہ ہے مجھے ناچیز کو دیا گیا عنوان معبد کربلا ہے۔ بزرگوں، کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد شقاوت و درندگی کے سارے حدود توڑنے کے بعد عمر بن سعد اپنے مردوں کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کیا، مگر امام حسین اور ان کے رفقا جس نے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، انہیں بے گود کا کفن چھوڑ کر ان کے سروں کو کوفہ روانہ کیا۔ دوسرے دن اہل بیت کے مسورات اور امام زین العابدین کو کیلر یزیدی کوفہ کی جانب بڑھے۔ 11 محرم الحرام کو عبید اللہ غرور کا پیکر بن کر بڑے شاہانہ انداز میں دربار سجایا، جس میں کوفہ کی ساری بد نصیب آبادی جمع کی گئی اور سر حسین کو مختلف غریب کوچوں سے گھما کر ایک دشت میں سجا کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ ظلم و جبر کا پیکر بنے سر حسین کے ساتھ اپنی چھڑی سے بدتمیزی کرنے لگے، جسے دیکھ کر صحابی رسول حضرت زید بن ارقم برداشت نہ کر سکے۔ بڑھاپے میں جوانی کا جلال دکھاتے ہوئے گرج پڑے: ارے بدبخت، اس چھڑی کو مقدس ذاتوں سے دور ہٹا۔ خدا کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ کہتے کہتے آپ کے آنسو چھلک پڑے اور بھری بزم میں بلک بلک کے رونے لگے۔ اہل بیت کا لوٹا قافلہ غم سے چور رنجوا کا پیکر بنے۔ ایک طرف کونے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک عبید اللہ بن زیاد کی نظر ادھر پڑی، دیکھا حضرت زینب اداس غم میں ایک گوشے میں بیٹھی ہے، تو اس نے آپ کے بارے میں معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ حضرت زینب ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی اس نے کنزہ آپ کے قلب و جگر پر وار کرتے ہوئے کہا: شکر خداوندی ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا اور تمہیں قتل کیا اور تمہاری کہانیوں کو چھوٹا بنا دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت زینب جہوا جلال میں آ کر اسے للکارا: اے مر جانے کی اولاد، تیری ماں تجھ پر روئے گی، اس وقت پتا چلے گا کہ تجھے نجات کا مسجد کیسے منایا جاتا ہے۔ بھرے دربار میں قید و بند کے گرفتار میں ایک عورت کا للکارنا کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر اس کی نظر سیدنا امام زین العابدین کی طرف پڑی تو اس نے آپ کے بارے میں معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ خاندان اہل بیت کے آخری چشم و چراغ ہے۔ تو آپ کو ختم کرنے کا ناپاک ارادہ کیا تو حضرت زینب شیر کی دھار سے اٹھی اور فرمایا: اے ظالم، اب بھی دن اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کے خون سے تیری پیاس نہ بجھی ہو تو میرے خون سے تیری پیاس بجھائے۔ عبید اللہ کے حکم سے سر مبارک کو امام زین العابدین اور اہل بیت کی مستورات کو اونٹوں پر لاد کر قیدیوں کی طرح
کی چرماؤں میں گھمایا گیا. کہتے ہیں کہ جب سرے حسین نیزہ پر بلند ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک شخص کہہ کی آیت میں مشغول تھے. جب وہ آیت کریمہ پہ پہنچے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تمہیں معلوم ہوا پہاڑ کی کہفا اور جنگل کے کنارے رہنے والے ہماری ایک عجیب شاعری تھے. اچانک سرے حسین سے آواز آئی اصحاب کہف سے لالا بہترین تعجب خیز واقعہ تو میرا ہے. میرے یہ لالا جان نے کلیاں پڑھنے والوں نے میرے ساتھ دھوکہ دے کر مجھے قتل کیا اور اب میرے سر کو لیے در بدر گھما رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا تو ہوا زنجیر میں جکڑا ہوا وہ مرد جلیل جس کے سجدوں سے ملی دین متی کو زندگی. لوگ کہتے ہیں جسے سید و سجاد تقی وہی ہے ماں باپ کربلا کا تحفظ حقیقی. آخر میں تقریر گفتگو کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ سچائی کو برداشت فرما، والدین و والدین کو برداشت فرما، وآخر دعوانا